بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جسم سے بدبو آتی ہے تو عرق گلاب پانی میں ڈال کر نہاؤ، بغل سے بدبو آتی ہے تو لیمبو کا چھلکا مسل لو، چہرہ خوبصورت بنانا چاہتے ہیں تو شہد اور دودھ چہرے پر لگائیں، حمل کے دوران تکلیف ہو تو سرسوں کے تیل سے پاؤں کی انگلیوں کی مالش کرو، حیض کے دوران زیادہ خون بہتا ہے تو کیکر کی لونگ کھاؤ، حمل ٹھہرنے پر الٹی اور قے آتی ہے تو سونف کا پانی استعمال کریں، گلاب کے پھول کے چند پتے چبانے سے خون کی کمی دور ہو جاتی ہے، جو عورتیں تنگ کپڑے پہنتی ہیں ان میں پیشاب کے انفیکشن کا مسئلہ ہو جاتا ہے، زیبرا کو دیکھنے سے بینگا پن دور ہو جاتا ہے، بکری پالنے سے دل نرم ہو جاتا ہے، بھیڑ کو پالنے سے ہمت پیدا ہوتی ہے، بطخ کے انڈے کھانے سے جوانی دوبارہ آتی ہے، طوطے کو دیکھنے سے بینائی کبھی کمزور نہیں ہوتی، بطخ کا سوپ پینے سے معدہ صاف ہوتا ہے، مرغی کا سوپ پینے سے ہڈیوں کو طاقت ملتی ہے، مچھلی کھانے سے جسم کی خشکی دور ہوتی ہے، مچھلی کے تیل سے سانس کی بیماری نہیں ہوتی، اونٹنی کی چربی کے تیل سے بال لمبے ہوتے ہیں، تلوں کو کچا کھانے سے ہاضمہ خراب نہیں ہوتا، بٹیر کھانے سے مردانہ طاقت میں اضافہ ہوتا ہے، اگر کوئی بچہ بڑوں سے زبان درازی کرتا ہے تو 7 بار سورہ کوثر مکمل پڑھ کر پانی پر دم کریں اور صبح نہار منہ بچے کو پلائیں، یہ عمل 21 روز جاری رکھیں، ماہواری کے دوران اگر درد زیادہ ہوتا ہے تو پہلے ہی دن گرم پانی میں 1 چمچ شہد ڈال کر پئیں، اس دوران مرچوں والی چیزوں سے پرہیز کریں کیونکہ مرچیں صرف سوجن کو بڑھاتی ہیں، روٹی چبا کر کھانے سے کبھی کمر میں درد نہیں ہوتا، خارش کا مسئلہ ہو تو امرود کے پتے جلا کر خارش والی جگہ پر لگائیں، خارش ٹھیک ہو جائے گی، کھانا کھانے کے بعد تھوڑی سی میٹھی چیز کھانے سے انسان جلدی بوڑھا نہیں ہوتا، پہلا نوالا پرندوں کو ڈالنے سے رزق میں کمی نہیں ہوتی، ذہین لوگوں کی یہ نشانی ہوتی ہے کہ وہ ناخن چباتے ہیں، اگر وزن کم کرنا چاہتے ہو تو 3 چیزیں جتنا ہو سکے پیٹ بھر کر کھاؤ، کھیرے، لیمبو اور بند گوبھی کے پتے، ہڈیوں پر گوشت چڑھانے والی 3 چیزیں کھایا کرو، نمبر 1 روزانہ 6 کیلے کھائیں، نمبر 2 کیلے کے اوپر سے دودھ پئیں، نمبر 3 چاول زیادہ کھائیں، السی کے بیج بھون کر باریک پیس لیں اور روزانہ صبح خالی پیٹ 1 کھانے کا چمچ پانی کے ساتھ کھائیں، یہ شوگر، موٹاپا اور کولیسٹرول کے لیے بہت زبردست ہے، چائے کی پتی کو ٹھنڈے پانی میں ڈال دیں، اگر پانی کا رنگ فوری طور پر براؤن ہو جائے تو جان لیں کہ آپ کی چائے میں ملاوٹ ہے، اخروٹ کھانے سے پھول بیری کے سفید داغ ٹھیک ہو جاتے ہیں، اگر آپ زیرے کو اپنے ہاتھ پر رکھ کر مسلیں یا رگڑیں آپ کی ہتھیلی سیاہ ہو جائے تو یہ زیرہ ملاوٹ زدہ ہے، بینگن کا سالن کھانے سے پیشاب کھل کر آتا ہے، چلغوزہ کھانے سے جلد نہیں پھٹتی، گرم بھاپ سے جسم کا کوئی حصہ جل جائے تو کچا آلو رگڑنے سے آبلہ نہیں پڑے گا، جو ٹھنڈا پانی زیادہ پیتا ہے اس کے دانت جلد خراب ہو جاتے ہیں، جو پانی کم پیتا ہے اس کے گردے جلدی خراب ہو جاتے ہیں، بکری کا دودھ پینے سے نظر تیز ہوتی ہے، دیسی مرغی کا شوربہ نہار منہ پینے سے کمزور انسان بھی صحت یاب ہو جاتا ہے، کدو کا سالن کھانے سے جوانی دیر تک قائم رہتی ہے، پودینے کی ڈنڈیاں چبانے سے رنگ خوبصورت اور نکھر جاتا ہے، لوہے پر زنگ لگ جائے تو اس پر پیٹرول ڈال کر صاف کر لیں، زنگ فوراً اتر جائے گا، حیض کا درد ہو تو نہار منہ کھجور کھا لیا کرو، مرغی کے انڈے کو گرم دودھ میں ڈال کر پینے سے بوڑھا انسان بھی جوان ہو جاتا ہے، گاجر کے چھلکے اور انڈے کی سفیدی کو ملا کر منہ پر لگانے سے جھریاں ختم ہو جاتی ہیں، اگر سبزی کاٹتے وقت چھری ہاتھ پر لگ جائے تو چینی کا لیپ بنا کر لگا لو، فوراً آرام آ جائے گا، جس دانت میں درد ہے اس کے نیچے ادرک رکھ لیں، سر پر بار بار کنگھا کرنے سے بلغم خارج ہو جاتا ہے، صابن کی ٹکیوں کے ریپر پھینکے نہیں، انہیں اپنی جوتوں کے ریک میں رکھ دیں، جوتوں اور موزوں کی بو سے گھر محفوظ رہے گا،
کیڑے مکوڑوں کو گھر سے بھگانے کے لیے جہاں یہ نظر آئیں اس جگہ پر کافور جلایا جائے تو کیڑے دوبارہ وہاں نہیں آئیں گے۔ بنے ہوئے چنے اور بادام پیس کر ہم وزن صفوف بنا لیں، 1 چمچ روزانہ کھائیں، معجزوں کا کام کرتا ہے، شہوت کو بڑھاتا ہے، صحت مند زندگی کا راز۔ نماز پڑھنے میں اگر دشواری ہو تو نماز ادا کرنے کے لیے کرسی کا استعمال کریں، ٹانگ پر ٹانگ رکھ کر یا چونکڑی مار کر مت بیٹھیں، استعداد سے زیادہ وزن اٹھانے سے پرہیز کریں، زمین پر بیٹھنے کی بجائے مناسب بلند کرسی استعمال کریں، باتھ روم میں کموڈ استعمال کریں تاکہ گھٹنوں کے امراض سے بچا جا سکے۔ چاول کے پانی کو فریز کر لیں، پھر آئس کیوب سے چہرے پر مساج کریں، اس سے مسام ٹائٹ ہوتے ہیں، نشانات ختم ہوتے ہیں اور چہرے پر نکھار آتا ہے۔ خواب میں مٹھائی کھانا، خوشخبری اور حلال روزی ملے گی۔ پخانہ کرنے میں جتنی جلدی کرو گے فالج کا خطرہ اتنا کم ہوگا۔ پانی ایک سانس میں پیو گے تو پھیپھڑوں کا کینسر ہوگا۔ روٹی چبا کر نہیں کھاؤ گے تو بواسیر جلدی ہو جائے گی۔ زیادہ سونے سے یادداشت کمزور ہو جاتی ہے۔ ایلو ویرا جیل ہلدی میں ملا کر چہرے پر لگانے سے نشانات دور ہو جاتے ہیں۔ زیرہ ہاضمے کی خرابی کو دور کرتا ہے۔ ٹھنڈے پانی میں شہد ملا کر پینے سے معدے کو سکون اور ٹھنڈک ملتی ہے۔ جلدی حاملہ ہونا ہے تو صبح کے وقت صحبت کرو۔ پیٹ میں درد رہتا ہے تو رات کے وقت کلونجی کھاؤ۔ دبلی پتلی خواتین نہار منہ سے چھلکے سمیت کھائیں۔ سوس جگہ سے بدبو آتی ہے تو انار کے چھلکے مسل لو۔ وزن بڑھ رہا ہے تو سوکھی روٹی کھائیں۔ گھٹنوں میں درد ہے تو سفید تل مکھن کے ساتھ کھائیں۔ سر میں درد رہتا ہے تو زیتون کے تیل کی مالش کریں۔ گردن کالی ہے تو انڈے کی زردی میں لیمبو کا رس ڈال کر لگائیں۔ چہرے پر دانے ہیں تو نیم کے پتے باندھ کر سو جائیں۔ بال سفید ہیں تو پیاز میں سرسوں کا تیل جلا کر لگائیں۔ عورت کے ہونٹ پھٹ گئے ہیں تو نہار منہ کیکر کی لونگ کھائیں۔ مخصوص جگہ کے بالوں کو ختم کرنا ہے تو لہسن بھون کر مسل لیں۔ ریفریجریٹر میں 1 پیاز رکھ دیا جائے تو دوسرے پھلوں کی بو نہیں آتی۔ پیاز کے ارک میں شہد ملا کر کھانے سے پرانی کھانسی دور ہو جاتی ہے۔ دماغ کو تباہ کرنے والی خراب عادتیں، پاؤں میں جرابیں پہن کر سوئے رہنا، سوتے وقت سر کے نیچے 2 تکیے رکھنا، ایک جگہ پر زیادہ دیر بیٹھے رہنا، کم روشنی میں کتاب پڑھنا، سگریٹ کا استعمال کرنا، حد سے زیادہ کھانا دماغ کو کمزور کرتا ہے۔ گھر میں زیادہ دیر اکیلے بیٹھے رہنا، صبح کا ناشتہ دیر سے کرنے کی عادت، رات کو دیر تک جاگے رہنا، دماغ کو کمپیوٹر بنانے والے کام۔ سر میں زیتون کا تیل لگائیں، ہمیشہ باوضو رہیں، چاروں مغز کھائیں، لمبا سجدہ کریں، دوپہر میں قیلولہ کریں، صبح کی سیر کریں، رات کو ناخن ہرگز نہ کاٹیں، گھر میں نحوست پھیلتی ہے۔ انار کا دانہ چبانے سے دماغ کی رگیں تندرست ہوتی ہیں۔ لیٹ کر کبھی مت کھائیں، سانس کی نالی۔ کیلے کے ساتھ بادام استعمال کرنے سے ماہواری کا درد نہیں ہوتا۔ گوبھی کا چھلکا کھا لینے سے چہرہ تر و تازہ اور خوشباش ہو جاتا ہے۔ نہار منہ سیب کھانے سے دل کی گھبراہٹ دور ہو جاتی ہے۔ باڈی سپرے کا زیادہ استعمال کرنے سے پسینہ زیادہ آنے لگتا ہے۔ سبز مرچ کا استعمال کرنے سے نظر تیز ہو جاتی ہے اور معدہ درست رہتا ہے۔ لیمبو کے 2 حصے کر کے پیشانی پر مسل دو، سر کا درد دور ہو جائے گا۔ اگر دانت ٹوٹ گیا ہو تو متاثرہ جگہ پر ٹماٹر کا رس لگا دینے سے دانت دوبارہ اگائے گا۔ بند گوبھی کے استعمال سے جسم خوبصورت ہو جاتا ہے۔ اجوائن کا استعمال پیٹ کے درد میں بہت مفید ہے اور نزلہ زکام ختم کرتا ہے۔ کوئی زہریلی چیز غلطی سے کھا لینے سے 60 گرام نمک پانی میں گھول کر پلائیں، اس سے قے ہوگی جس کے نتیجے پہ زہریلی اشیاء فوراً باہر آ جائے گی۔ سرسوں کے پھول کی خوشبو سونگھنے سے دماغ کی رگیں کھل جاتی ہیں۔ پانی کا کم استعمال کرنے سے ہونٹ کالے ہو جاتے ہیں اور چہرے کی جلد بے رونق ہو جاتی ہے۔ دودھ کے ساتھ کھجور کھایا کرو، اس سے بھولنے کی بیماری ختم ہو جاتی ہے۔ گاجر کا جوس پی لیا کریں، اس سے مثانے کی خرابی ٹھیک ہو جاتی ہے۔ شوگر کے مریضوں کے لیے کھیرا قدرت کا انمول تحفہ ہے۔ کھانے میں سبزی کا زیادہ استعمال کرنے سے جسم کی خوبصورتی میں اضافہ ہوتا ہے۔ اگر جسم میں خون کی کمی ہو تو بینگن کا سالن کھایا کرو، اس سے نیا خون بنتا ہے۔
جو لوگ زیادہ دیر تک جاگتے ہیں ان کو پاگل پن کی بیماری کا خطرہ ہو جاتا ہے۔ اگر ہاتھ وغیرہ جل جائیں تو جلی ہوئی جگہ پر انڈے کی سفیدی لگا دیں، اس سے نہ چھالے بنیں گے اور جلن بھی نہیں ہوگی۔ سرسوں کا ساگ کھایا کرو، اس سے جسم میں خون کی کمی نہیں ہوگی اور کینسر جیسی بیماری سے محفوظ رہو گے۔ جس گھر میں عورت کو دکھ ملتے ہیں ایسا گھر بہت جلدی برباد ہو جاتا ہے۔ بانجھ پن میں اخروٹ بہت مددگار ثابت ہوتا ہے۔ مسواک کرنے سے کبھی منہ کے کینسر کی بیماری نہیں ہوتی۔ کھجور کھانے سے کبھی نفسیاتی کمزوری نہیں ہوتی۔ نیم کا رس زخم پر ڈالنے سے زخم جلدی ٹھیک ہو جاتا ہے۔ تھکاوٹ مٹانے کے لیے گڑ کا استعمال بہت فائدہ مند ہے۔ گنے کا رس وزن گھٹانے کا ایک بہترین ذریعہ ہے۔ گنے کا رس نزلہ اور زکام، گلے کی خراش، سوجن سے بچاتا ہے۔ جس کی اولاد نہیں ہوتی وہ مرغی کے انڈے کو پیاز کے ساتھ زیتون میں پکا کر کھائے۔ لوبیا جسم سے بلغم کو خارج کرنے کا باعث بنتی ہے۔ دیہی پیٹ کی بیماریوں سے بچاتا ہے۔ رات کے وقت لسی پینے سے گریز کریں، اس سے جوڑوں کے درد کا مسئلہ ہو جاتا ہے۔ جن افراد کا معدہ ٹھیک نہ رہتا ہو ان کو چاہیے کہ روزانہ گنے کا جوس پیا کریں۔ اسبغول کا چھلکا دودھ میں شامل کر کے پینے سے دل کو بہت طاقت ملتی ہے۔ ابلے ہوئے اور نیم گرم پانی کے ساتھ ادویات لینے سے ادویات جلدی اثر کرتی ہیں۔ بالوں میں سورج مکھی کا تیل لگانے سے بال کبھی خشک اور روکھے نہیں ہوتے۔ اگر کسی کو پھوڑے اور پھنسیاں نکلتی ہوں تو اس کو نیم کا رس پلا دو۔ دودھ کے ساتھ کھجور کھایا کرو، اس سے حافظہ تیز ہو جاتا ہے۔ باریک بالوں کو گھنے کرنے کے لیے پیاز کا پانی لگاؤ، بال گھنے ہو جائیں گے۔ لیمبو پر چینی ڈال کر کھانے سے چکر آنا بند ہو جاتے ہیں۔ رات کو سونے سے پہلے ناف میں تیل لگایا کریں، اس سے بدن کا ڈھیلا پن دور ہو جاتا ہے۔ نہاتے وقت آپ کو پیشاب آنے لگے تو یہ معدے کی کمزور ہونے کی علامت ہے۔ اگر سیب دوپہر کے وقت کھا لیا جائے تو وہ خون میں اضافے کا باعث بنتا ہے۔ معدے کی تکلیفوں سے بچنا چاہتے ہیں تو کھانے کے اوپر سے پانی پینا چھوڑ دیں۔ رات کو 7 بادام پانی میں بھگو کر رکھیں اور صبح چھلکوں سمیت کھا لیں، نظر کی کمزوری ختم ہو جائے گی۔ لیمبو کا رس چہرے پر لگانے سے چہرے کی جھریاں غائب ہو جاتی ہیں۔ ناخنوں پر تیل کی مالش کرنے سے جوڑ اور گھٹنے مضبوط ہوتے ہیں۔ کھانے کے ساتھ ہری مرچ کھانے سے جسم کی اضافی چربی کم ہوتی ہے۔ معدے کے السر کے لیے ایک لونگ صبح چبا کر پانی کے ہمراہ لیں، بہت مفید ہے۔ یوگا کرنے سے آپ شوگر اور پیٹ کی دوسری بیماریوں سے محفوظ رہتے ہیں۔ دل کی بیماری سے بچنا ہے تو صبح اور شام کو سیر ضرور کیا کریں۔